بائبل میں سے، لیکن ساری باتیں بائبل میں سے ہم دیکھیں گے۔ تو یسوع کے ساتھ کیا ہوا؟ کسی کو کچھ اندازہ ہے یا کچھ یاد ہے بپتسمے کے فوراً بعد یسوع کے ساتھ کیا ہوا؟ ہاں؟ آسمان کھل گیا، آسمان کھل گیا، پھر کیا ہوا؟ خاتون اتر آیا، اور پھر کیا ہوا؟ آسمان سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ روح ہولی اسپرٹ جو ہے اسے بیابان میں، جنگل میں، ویلڈنس میں، خدا اسے جنگل میں لے گیا، بیابان میں لے گیا۔ میرے عزیزو، بپتسمے کے بعد جو ہے بیابان کا سفر، جنگل کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اسے آپ وادی بھی کہہ سکتے ہیں، ویلی کہہ سکتے ہیں، جنگل کہہ سکتے ہیں، بیابان کہہ سکتے ہیں۔ خدا یسوع کو روح، خدا کا روح، پوتر آتما جنگل میں لے گیا، اور وہاں پر کیا ہوا؟ کتنے روز تک یسوع وہاں پر رہا؟ یسوع اسی 40 دن تک وہاں پر یسوع کے ساتھ کیا ہوتا رہا؟ ایک بات یاد رکھیں، یسوع مسیح نے اپنی منسٹری ابھی شروع نہیں کی، بیپٹزم اس نے لے لیا، منسٹری کی تیاری کے لیے وہ بیابان میں، جنگل میں چلا گیا، اور وہاں پر اس نے روزہ رکھا، اور پھر ان 40 دنوں میں شیطان یسوع کو آزماتا رہا۔ آج ہم اسرائیل کے بیابانی سفر کو، جو 40 سالوں کا سفر ہے، اس پر ذرا غور کریں گے۔ یہ 40 کا جو حصہ ہے، یہ بائبل میں بڑی دفعہ آیا ہے، اور اس کے مختلف مطلب ہیں۔ بائبل میں جو گنتی لکھی گئی ہے، نمبرز آئے ہیں، عدد دیے گئے ہیں، ان کا بڑا خاص امپیکٹ ہے، ان کا خاص مطلب ہے۔ آپ کو کوئی واقعہ یاد آ رہا ہو جس کا تعلق بائبل میں ہے، اور اس کا 40 کے ساتھ جو ہے وہ اس واقعہ کا مماثلت ہو، ملتی جلتی بات ہو، جیسے نوح کا طوفان آیا، تو طوفان کتنے دن اور کتنے رات بارش ہوتی رہی؟ 40 دن تک طوفان، دن اور رات، 40 دن اور 40 رات بارش ہوتی رہی۔ اور کوئی آپ کو واقعہ کچھ یاد آ رہا ہے؟ کوئی 40 دنوں کا، 40 سالوں کا، 40 سے جس کا تعلق ہو؟ موسیٰ خدا کے پاس گیا شریعت لینے کے لیے، 40 دن خدا کے حضور رہا، اور پھر جب گیا پھر 40 دن رہا، اور اسرائیل نے بچڑا بنایا، اور موسیٰ 40 سال تک فرعون کے محل میں رہا، ایک شہزادے کی طرح اس کی پرورش ہوئی، اور وہ نیکسٹ فیرو کا اگلا بادشاہ تھا مصر کا، پر وہاں پر اس نے فیرو بننے کا انکار کیا، اور ہم سب جانتے ہیں اسٹوری کو، وہ پھر نکل گیا مصر سے، اور پھر وہ بیابان میں چلا گیا، وہ بھی، اور 40 سال وہیں پر رہا، ایک چرواہا بن کر، ایک گڈریا بن کر 40 سال اس نے بیابان میں گڈریا بن کے گزارے، اور پھر خدا اس پر ظاہر ہوا جب وہ 80 سال کا تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی 80 سال کا نہیں، 40 50 سال 60 سال عمر ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، خدا کا کام کر نہیں سکتے، میری عمر ہو گئی ہے۔ بہت سارے پاسٹر ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں کیونکہ عمر ہو گئی ہے نا،
یہ دنیا کی بات ہے. خدا نے اپنے کام کے لیے موسیٰ کو کس عمر میں بلایا؟ 80 ایئرز کا جب ہوا، 80 سال کا ہوا، تب خدا نے اسے اپنے بڑے مقصد کے لیے بلایا. ہاللیلویا. موسیٰ کے 2 بڑے زندگی کے حصے، ایک محل میں 40 سال، بیابان میں 40 سال، اور پھر اسرائیل کے ساتھ 40 سال کا سفر موسیٰ نے کاٹا. 3 اس کی زندگی کے حصے. اور پھر نوح کی کشتی کتنے سالوں میں بنی تھی؟ 120 سالوں میں. اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں 3 حصوں پر، تو یہاں پر بھی 40 آپ کو ملیں گے. 3 کے ساتھ اگر ڈیوائڈ کرتے ہیں تو آپ کو 40 نظر آئے گا. 40 کا عدد بڑا ہی خاص ہے اور بہت سارے واقعات ہیں. جاتی جولیت جو ہے وہ 40 دن تک فلسطین فوج میں سے نکلا اور اسرائیل کو للکارتا رہا، خدا کی فصیحت کرتا رہا، خدا کے خلاف بولتا رہا، اسرائیل کے خلاف بولتا رہا. میرے عزیزو، تب خدا نے اپنے بندہ داؤد کو کھڑا کیا اور بڑی دفعہ 40 کا عدد آیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح بپتسمے کے بعد 40 دنوں کے لیے بیابان میں جنگل میں چلا گیا. جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں، جب میں نے بپتسمہ لیا، تو ہماری زندگی میں ایک بیابان، ایک جنگل کا سفر اور ایکسپیرینس شروع ہو جاتا ہے. خدا نے جب اسرائیل کو بڑی قدرت کے ساتھ مصر کی غلامی سے نکالا، تو اسرائیل بھی 40 سال ان کو لگے. ان کا سفر 40 سال کا تھا. وہ ملک موعدہ، وعدے کی سرزمین کنعان میں پہنچے 40 سالوں میں. خدا نے بھی ان کے لیے راستہ اختیار کیا، روٹ چنا. ایکچولی یہ 40 سالوں کا نہیں تھا، یہ 40 دنوں کا سفر تھا. یہ سفر 40 سالوں کا نہیں تھا، یہ 40 دنوں کا سفر تھا جو خدا نے اسرائیل کے لیے چنا. یہ سفر طویل ہوتا گیا، لمبا ہوتا گیا، بڑھتا گیا، اس کا ٹائم بڑھتا گیا. یاد رکھیں یہ کیوں ہوتا ہے. ہماری زندگی میں برکتیں کیوں ہمیں لیٹ دیر سے ملتی ہیں، ہماری دعاؤں کا جواب دیر سے ملتا ہے. ہم کیوں جلدی ترقی نہیں پاتے؟ ہم کہتے ہیں ایسا ڈناری میں بڑھ گئے سن، ہمارے ہمسائے، ہمارے دوست، اب وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسرائیل کا جو سفر 40 دنوں کا سفر تھا، وہ 40 سالوں پر محیط ہو گیا. اس کی سب سے بڑی وجہ، انہوں نے خدا کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا. اس سے پہلے کہ میں کوئی اور بات کروں، میں آپ کو اس کا مطلب بتانا چاہتا ہوں. جو 40 کے عدد کا مطلب ہے، مختلف اس کے مطلب ہیں. ایک اس کے نام، اس عدد کا مطلب جو ہے 40 کا جو نمبر ہے، اس کا مطلب ہے تبدیلی، ٹرانسمیشن. اور پھر اس کا مطلب ہے عدالت، خدا کی عدالت. اور پھر اس کا مطلب ہے تیاری. اور اس کا پھر ایک اور مطلب ہے جنریشن، نسل. میرے عزیزو، اسرائیل کا سفر لمبا ہوتا چلا گیا. اسرائیل جب ملک مصر سے نکلے تو وہ سمندر میں سے ہو کر گزرے. مصر جو ہے یہ غلامی، یہ گناہ کی علامت ہے، یہ گناہ کی ایک تصویر ہے. جب ہم توبہ کر کے
गुनाह से निकल आते हैं तो फिर समंदर से होकर इस्राएल की तरह गुजरना जरूर है। इस्राएल समंदर से गुजरे, आज की कलीसिया बपतिस्मा के वसीला से गुनाहों से मखरसी हासिल करती है, निजात पाती है। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा ने क्यों बियाबान का रास्ता चुना? खुदा चंद बातें जो है वो इस्राएल को एक्सपीरियंस करवाना चाहता था, और वही एक्सपीरियंस जो है खुदा हमें भी कराना चाहता है। हम वादी में आ गए हैं, हम जंगल में आ गए हैं, हम बियाबान में आ गए हैं। यहां पर आपको आजमाने वाला आजमाने के लिए आएगा। सबसे पहली आजमाइश जो यीशु पर आई वो क्या? खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत की, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो। शैतान कहता है कि तू भूखा है, पत्थरों को कह वो रोटी बन जाए। ऐसे ही है। और इस्राएल पर भी जब वो गुलामी से निकले और समंदर में से होकर गुजरे, उनके ऊपर भी यही आजमाइश आई। उन्होंने खुद अपने आप पर आजमाइश डाली और कहने लगे, हम तो मिस्र में हांडियां खाते थे, खरबूजे खाते थे, हम वहां पर हम सलाद खाते थे, खीरे खाते थे, बड़ी बड़ी अच्छी चीजें खाते थे। हालांकि हम जानते कि वो तो दुख में थे, रोते थे, कर्म में थे, मुसीबत में थे। दुख उठाते थे। खुदा ने तो उनका रोना सुना और अपने बंदा मूसा को बुलाया और फिर वहां पर भेजा। इस्राएल भी खाने की आजमाइश में पड़ गए। आज भी कलीसिया जो है वो खाने की आजमाइश में पड़ गई। खुदा ने आपको रखा है ताकि आजमाने वाला तो आजमाए। जब हमारी आजमाइश होती है, आजमाइश जो है ये हमें इस तरह से तपाती है जैसे भट्टी में सोना तपाया जाता है, जैसे भट्टी में चांदी तपाई जाती है, जैसे चांदी को और सोने को प्योर किया जाता है, खालिस किया जाता है। खुदा भी बाज़ का हमें आजमाइशों में जाने देता है, मुश्किलों में जाने देता है, ताकि हम आजमाइश पर गालिब आए। जैसे खुदावंद यीशु, प्रभु यीशु गालिब आया, शैतान पर गालिब आया ना। शैतान ने कहा रोटी के लिए कहा, रोटी पत्थरों को कह के रोटी बन रही। यीशु ने कहा तेरी नहीं बन रही, तेरी नहीं सुन रही। उसने कहा इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकले। खुदा इस्राएल को कुछ सिखा रहा है जंगल में। खुदा आपका भी एक्सपीरियंस करवा रहा है, आपको कुछ सिखाना चाहता है, इसलिए जानने की जरूरत है। खुदा ने मूसा को शरीयत दी, खुदा ने अपने हुक्म, अपना कलाम, अपना वचन मूसा को दिया। खुदा उनको बता रहा था कि रोटी ही जिंदगी का बायस नहीं है। असल जिंदगी का सोर्स जो है, असल जिंदगी का जो मंबा है, जिंदगी जहां से आती है वो मेरा कलाम है, मेरा जिंदा वचन है। इसलिए खुदा ने अपना वचन, अपना कलाम अपने लोगों को दिया। याद रखें, जहां जिस जगह पर कानून नहीं होता वो जगह जंगल कहलाती है। जहां जानवर एक दूसरे पर झपटते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं होता। वो अपने शिकार के लिए बाज कर अपने जैसे जानवरों को मारते और खा जाते हैं। हमें कानून दिए गए हैं। जहां कानून होता है वहां पर जिंदगी का मियार होता है। जानवरों के लिए कोई कानून नहीं, पर इंसानों की बस्ती में कानून है ताकि हमारा म्यार जिंदगी जो है वो बढ़े। ऐसे ही है, हम अशरफुल मखलूकात, सबसे बड़ी मखलूक हैं। खुदा ने हमें सबसे बड़ा बनाया है इंसान को। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है
خدا نے اپنا قانون جو ہے ہمیں دیا ہے، اپنا کلام، اپنا وچن ہمیں دیا ہے۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں، میری آواز سب تک جا رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ اچھی طرح سوئے نہیں رات کو۔ جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اس کو ذرا ایسے کر دیں اور جگائیں۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ باغ عدن میں کتنے جانور، کتنے پرندے خدا نے بنائے تھے، کتنی قسمیں تھیں؟ ہمیں اندازہ ہی نہیں، لا تعداد، انگنت۔ تو خدا نے کسی کو کوئی حکم دیا، کسی جانور کو، کسی کو؟ خدا نے انسان کو کیوں حکم دیا؟ خدا نے انسان کو، صرف انسان کو حکم دیا کیونکہ جہاں قانون ہوتا ہے وہاں پر معیار زندگی جو ہے وہ اس کا پتہ چلتا ہے کہ زندگی کا معیار ہے۔ ہاللیلویا! خدا کا کلام جو ہے ہماری زندگی کے سٹینڈرڈ کو اٹھاتا ہے۔ ہاللیلویا! ہم خدا کے کلام پر عمل کریں، پھر آپ دیکھیں آپ کی زندگی کا معیار کیا ہوگا۔ لوگ بھائی جی بہن جی کہتے تھکن گے، لوگ آپ کو ہاتھوں پر اٹھا لیں گے۔ اس گدھے کو دیکھ لیں جس پر یسوع سوار ہوا تھا۔ ہاللیلویا! جب خدا کا کلام ہماری زندگی میں آئے گا تو میرے عزیزوں، عزت، برکت، خوشی، ہر اچھی نعمت جو ہے ہمارے پیچھے آئے گی۔ خدا اسرائیل کو بیابان میں کچھ سکھانے کے لیے لے کے آیا، خدا ان کو تبدیل کرنے کے لیے لے کر آیا۔ کیا تبدیلی تھی؟ مصر میں اسرائیلی غلام تھے، ایسے ہی ہے نا؟ اب خدا ان کو لے کر آیا، خدا ان کو تبدیل کر رہا تھا، ان کی مینٹیلٹی کو چینج کر رہا تھا۔ اسی طرح کلیسیا کے ساتھ ہے، جنہوں نے توبہ کی ہے، بپتسمہ لیا ہے، خدا آپ کے مائنڈ کو چینج کرنا چاہتا ہے، آپ کی سوچوں کو چینج کرنا چاہتا ہے۔ ہم پہلے کچھ بھی نہ تھے، کوئی قوم نہیں تھے، کوئی قبیلہ نہیں تھے، پر آج ہم خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں۔ ہاللیلویا! کیا تبدیلی خدا ان کے اندر لا رہا تھا؟ پہلے وہ غلام تھے اور اب وہ آزاد ہیں، بلکہ اب وہ پرنس آف گاڈ بننے کے لیے جا رہے ہیں۔ خدا ان کی مینٹیلٹی چینج کر رہا ہے۔ یہ 40 دنوں کا سفر، یہ 40 سالوں کا سفر جو ہے، خدا ان کو کچھ سکھا رہا ہے، ان کو تبدیل کر رہا ہے، ان کی سوچوں کو بدل رہا ہے۔ میرے عزیزوں، اپنی سوچوں کو بدلیں، اپنی سوچوں کے طریقہ کار کو بدلیں، اپنے رویے کو بدلیں، غصے کو نکالیں، محبت کو اپنے اندر لے کر آئیں۔ خدا کی محبت جو انکنڈیشنل ہے، غیر مشروط ہے، ایسی محبت ہماری زندگی میں آئے۔ خدا ہمیں تبدیل کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ اپنے لوگوں کو بیابان میں، ویلی میں، ویلڈرنس میں جانے دیتا ہے۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا! خدا اسرائیل کو ویلی میں لے کر گیا، بیابان جنگل میں لے گیا، اور خدا اس کا ہم نے ایک اور مطلب دیکھا، تیاری۔ یہ 40 دنوں کا جو سفر ہے یہ تیاری ہے کس چیز کی؟ اسرائیل کی تیاری ملک مصر کی غلامی سے ملک کنعان جو وعدے کی سرزمین تھی، کنعان، اس سرزمین میں جانے کی، اس جگہ پر جانے کی تیاری۔ ہم جو کلیسیا ہیں توبہ کر کے بپتسمہ جب لیتے ہیں تو خدا پاک روح ہماری تیاری کے لیے یہاں پر موجود ہے۔ ہاللیلویا! وہ ہمیں تیار کر رہا ہے، ہولی اسپرٹ، خدا کا پاک روح ہمیں تیار کر رہا ہے، آمین، تاکہ ہم اس ملک میں جائیں جس کا وعدہ ہمارے ساتھ کیا گیا ہے۔ ہمارے لیے ہمارا وعدہ جو ہے وہ نئے یروشلم کا ہے، آسمان کے یروشلم کا۔ اسرائیل کے ساتھ جو وعدہ تھا وہ زمینی یروشلم ہے، اور جو کلیسیا کے ساتھ وعدہ ہے وہ اس سے بھی بڑا وعدہ ہے۔ میری
आवाज सब तक जा रही है कि स्पीकर थोड़ा सा और ऊंचा कर दिया जाए? सब तक जा रही है। खुदा हमें तैयार करता है, होली स्पिरिट हमें तैयार कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया को तैयार कर रहा है ताकि वो आसमान पर नए यरूशलेम में चले जाएं। अजीजों, नए यरूशलेम में जाने की कुछ शर्तें हैं। खुदा के कलाम में लिखा कि कोई जादूगर, झूठा, ज़िनाकार, हराम का, नशेबाज, शराबी, खूनी खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। जादूगर, कुत्ते खुदा की बादशाहत में जा नहीं सकते। ये जादूगर और कुत्तों का नाम इकट्ठा लिया गया है पतरस के खात में। ये कुत्ते कौन हैं? ये कुत्ते उनको कहा गया है जो तौबा करते, गुनाहों को छोड़ते और फिर दोबारा वही गुनाह करते हैं। ये कुत्ते की आदत है, उसकी खसलत है, उसकी नेचर है। वो अपनी उल्टी करके उसको खा जाता है। और वहां पर लिखा है कि ये मिसल, तमसील, ये मिसाल उसके लिए सच्ची है जो बार बार तौबा करता है, जो तौबा करके फिर गुनाह करता है। वो नहलाई हुई सूरनी की मानिंद है या सूअर की मानिंद है जो दोबारा दलदल में जाती है। सूअर को जितना मर्जी नहलाए, उसने गंद में वापस जाना है। होली स्पिरिट हमारी मदद करता है। इस्राएल ने खुदा से खुराक मांगी, खुदा ने उनको लिखा कि मन दिया, आसमानी मैना मन दिया, और फिर खुदा ने उनको चश्मों से पानी पिलाया, हूरम की चट्टान से और मरीबा की चट्टान से पानी पिलाया। ये मन जो है ये खुदा का कलाम है, और ये पानी जो है ये होली स्पिरिट है। मेरे जीजो, आज होली स्पिरिट हमें तैयार करता है। हम विल्डरनेस में हैं, हम वादी में हैं, हम बियाबान में हैं। रूह कुद्स हमारी मदद के लिए आया है। यीशु ने कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं, यानी कि रूह कुद्स, होली स्पिरिट। आमेन। हमारी मदद के लिए वो यहाँ पर मौजूद है। इसलिए होली स्पिरिट की आवाज सुनें। होली स्पिरिट आपसे क्या बात करता है? वो हमेशा आपसे बोलता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, ये रास्ता ठीक नहीं है, ये गुनाह का रास्ता है, इसको छोड़ दे और मेरे पीछे आ, मेरी आवाज सुन। और फिर होली स्पिरिट तैयार करता है कि हम खुदा की बादशाह के लिए, नए यरूशलेम में जाने के लिए उसके लिए तैयार रहें। और फिर इसका मतलब है अदालत। इस्राएल ने गुनाह किया और 40 साल तक उनकी अदालत होती है। इस्राएल अभी निकले थे, मूसा पहाड़ पर गया और पीछे से एक मिली जुली भीड़ थी। इस्राएल के साथ एक मिली जुली भीड़ भी निकल आई। ये मिली जुली भीड़ का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये प्योर इस्राएली नहीं थे, ये दूसरी कौमों के साथ, उनके साथ मिक्स हुए थे। हमारे बच्चे इन पर गौर करें, कहीं ये अपने रिश्ते जो है वो गैर कौमों के साथ ना बनाएं, दूसरे धर्मों के साथ ना बनाएं, ईमानदार धर्मियों के साथ रिश्ता बनाएं। खुदा का कलाम कहता है, नामवार जुए में मत जुटो गुनहगारों के साथ। ईमानदार जो है वो दोस्तियां, रिश्तेदारियां और जो हमारी संगत है वो धर्मी लोगों के साथ करें। जब मिली जुली भीड़ उनके साथ आई, मूसा पहाड़ पर खुदा से कलाम लेने के लिए गया और नीचे उन्होंने शोर कर दिया मिली जुली भीड़ ने कि मूसा तो पहाड़ पर चला गया, वापस ही नहीं आ रहा, मर मुर गया कहीं। तो हारून जो उसका बड़ा भाई काहिन था, खुदा का खादम, उसे जबरदस्ती मजबूर किया, कहते कि हमारे लिए बकरा बना, बछड़ा बना, हम उसकी पूजा करेंगे, यही हमें छुड़ा के ले गया है।
میرے عزیزو، تب خدا نے اسرائیل کی عدالت کرنا شروع کی اور وہاں پر بڑے لوگ مر گئے۔ پھر موسیٰ کی بہن اور موسیٰ کے بھائی نے کہا کہ کیا صرف موسیٰ ہی خدا کا خادم ہے، اس کا نبی ہے، ہم نبی نہیں؟ خدا کو غصہ آیا۔ خدا نے کہا میں دوسرے نبیوں سے خوابوں میں بات کرتا ہوں، نبوت سے بات کرتا ہوں، رویا کے وسیلہ سے بات کرتا ہوں۔ موسیٰ واحد ایسا شخص ہے، وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ حلیم آدمی ہے، وہ ایک ایسا شخص ہے جس سے میں شریعت آمنے سامنے رو باتیں کرتا ہوں۔ خدا پیار کرتا ہے، خدا عدالت کرتا ہے جب ہم خدا کے خادموں کی بدگوئی کرتے ہیں، جب ہم خدا کے خادموں کے خلاف بولتے ہیں۔ یہاں پر بہت سارے دوست بہن بھائی ایسے ہیں جو ہر وقت 24 گھنٹے ان کا ٹاپک صرف پاسٹر ہوتے ہیں، پاسٹروں کی مخالفت ہوتی ہے، چرچوں کی مخالفت ہوتی ہے، صرف ان کا یہی کام ہے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا خدا نے جو روٹ چنا تھا اسرائیل کے لیے وہ کتنے دنوں کا تھا؟ زور سے بولے، کتنے دنوں کا؟ بولے 40 دن، زور سے بولے 40 دن۔ میرے عزیزو، یہ 40 دنوں کا سفر 40 سالوں میں بدل گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے وہ خدا پہ ٹوٹ پڑے، ہم وہاں پہ اتنا کچھ کھاتے تھے، تو ہمیں جنگل میں گئے ہیں، ہم کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے؟ خدا کو غصہ آیا اور پھر خدا کے بندہ موسیٰ پر ٹوٹ پڑائے اور بڑے لوگ بنی گورا اور پھر موسیٰ کے بہن بھائیوں کو سزا ملی۔ مریم جو اس کی بڑی بہن تھی وہ کوڑی ہو گئی، تھوڑے دنوں تک اس پر کوڑ رہا۔ خدا کو غصہ آتا ہے، خدا اپنے خادموں کو اپنے آنکھ کی پتلی کے برابر سمجھتا ہے۔ خدا کے سب سے جو قریب ہے وہ خدا کا خادم ہے، اس لیے خادموں کی عزت کریں۔ میں صرف آپ کے اپنے پاسٹر کی بات نہیں کر رہا، میں ان پاسٹرز کی، ان خادموں کی جو پربھو کی سیوکائی میں لگے ہوئے ہیں، ان کی رسپیکٹ کریں۔ خدا عدالت کرتا ہے، اس بات کو سیکھیے۔ ہم بیابان میں ہیں، ہم بیابانی سفر میں ہیں، خدا ہمیں سکھاتا ہے، تیار کرتا ہے، خدا ہمیں تبدیل کرتا ہے اور خدا ہماری عدالت کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اسرائیل کی عدالت ہوتی رہی، اسرائیل نے گناہ کیا، بدی کی، غیر عورتوں کے ساتھ ناجائز سمبند تعلق بنائے، خدا کو غصہ آیا۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ خدا نے ان لوگوں کے لیے جنگل میں ڈسنے والے سانپ، جلانے والے سانپوں کو بھیجا۔ بہت سارے بہن بھائی مجھے کبھی کبھی پوچھتے ہیں جو سانپ بلی میں لٹکایا گیا تھا، پیتل کا سانپ، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو اس کی طرف لوگ دیکھیں وہ ٹھیک ہو جائیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ یاد ہے اس واقعہ کا؟ اسرائیل جب بیابان میں تھے، ان کو سانپ ڈس رہے تھے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آج میں اس کا مطلب بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ سانپ جو ہے یہ علامت شیطان کی ہے، ٹھیک ہے، اور بلی جو ہے یہ سلیب کو ظاہر کرتی ہے، اور پیتل جو ہے خدا نے کیوں کہا پیتل کا سانپ بناؤ؟ لوہے کا کیوں نہیں کہا؟ سونے کا کیوں نہیں کہا؟ خدا نے اس کی ورشپ کرنے کے لیے نہیں کہا، خدا نے عبرت کے طور سے جو ہے وہ اسے کہا کہ بلی پہ لٹکاؤ۔ پیتل جو ہے خدا نے کہا پیتل کا سانپ بناؤ۔ پیتل جو ہے یہ عدالت کو ظاہر کرتا ہے۔ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ زور سے بولا کریں۔ ایکچولی یہ ایک تصویر تھی، ایک پروفیسی تھی یسوع مسیح کی صلیب کی، کہ یسوع صلیب پر جان دے گا اور ابلیس کے کاموں کا خاتمہ جو ہے، اس کی عدالت جو ہے وہ صلیب پر ہوگی۔ ہاللیلویا۔ تو یہ ایک پروفیسی کے طور سے ایک نبوت کی علامت تھی جو صلیب
جو بلی پر سانپ کو لٹکایا گیا، کہ ابلیس کا حشر یا اس کا خاتمہ یا اس کے اختیارات کا خاتمہ جو ہے وہ صلیب پر ہونے والا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو ایکچولی جب لوگ